الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ میرے دینی بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں مرد اور عورت دو مختلف چیزوں کو بنا کر ان کو آپس میں جوڑا ہے۔ مرد کی ضرورتیں عورت سے اور عورت کی ضرورتیں مرد سے وابستہ کر دی گئی۔ بغیر مرد کے عورت کی زندگی جو ہے وہ نامکمل ہے، اور بغیر عورت کے مرد کی زندگی نامکمل ہے۔ ایک دوسرے کی ضرورت بنایا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اللہ چونکہ علیم و خبیر ہے، انسان کی سرشت و مزاج کو بنانے والے وہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کی ضروریات کا بڑا خیال رکھا ہے، اس لیے مرد اور عورت ایک دوسرے کی ضرورت اور ایک دوسرے کے لیے انتہائی اہم چیز قرار دیا گیا۔ عورت کے بغیر مرد اور مرد کے بغیر عورت، اس کے بہت سارے کام نامکمل رہتے، اس کا جوڑ ضروری ہے۔ تو اس جوڑ کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ اصول بھی بنائے۔ اصول یہ ہے کہ مرد اور عورت کا رابطہ جو ہوگا وہ نکاح کے ذریعے سے ہوگا۔ اس لیے اللہ نے اپنے سب سے مقبول بندوں کو نکاح کا حکم دیا، اور سارے مقبولین کاملین انبیاء و مرسلین نے ہمیشہ نکاح کیا۔ نکاح انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ نکاح کے ذریعے سے ایک پرایا مرد پرائی عورت کے لیے، ایک پرائی عورت پرائے مرد کے لیے حلال ہی نہیں ہوتے، بلکہ ایک دوسرے کی ضرورت بھی بن جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت اس نکاح کی وجہ سے 3 کام کرتے ہیں۔ ایک تو آپس میں نکاح کی وجہ سے محبتیں ڈالتے ہیں۔ دوسرا کام یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے دل میں جذبہ رحمت پیدا کرتے ہیں۔ تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ذریعے سے سکون و راحت کا سامان کر دیتے ہیں۔ نکاح کی یہ 3 بڑی برکتیں ہیں جس کو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ سکون قلب لتسکنوا الیہا، اللہ نے قرآن میں فرمایا تاکہ مرد عورت کے ذریعے سے سکون پائے اور عورت مرد کے ذریعے سے سکون پائے۔ دوسری غرض مودت، ایک دوسرے کی محبت، اور تیسری چیز رحمت، ایک دوسرے کے ساتھ لطف و عنایت اور مہربانی، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھنا اور اس کو پورا کرنے کا جذبہ۔ یہ 3 چیزیں ہیں نکاح۔ نکاح کے بغیر یہ 3 چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے اس کو نکاح کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ اور نکاح کے ذریعے کیوں؟ اس لیے کہ نکاح میں اللہ رب العزت کا نام بیچ میں آتا ہے، اور اللہ کے نام کی برکت سے یہ جوڑ بیٹھتا ہے۔ اللہ کے نام کے بغیر یہ جوڑ درست نہیں ہے۔
اللہ کے نام کے ساتھ حلال ہوتا ہے، اللہ کے نام کے ذریعے سے ایک دوسرے سے سکون ملتی ہے، اللہ کے نام کے ذریعے سے ایک دوسرے کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے نام کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کے جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ غرض و غایت قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ تو مرد عورت ایک دوسرے کے لیے اسی وقت حلال ہوں گے جب اللہ کا نام بیچ میں آئے گا، ورنہ پرائی عورت کے لیے پرایا مرد حرام، پرائے مرد کے لیے پرائی عورت حرام۔ اب یہ حرمت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے ان کو حلال سمجھ کر کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، ان کو جائز سمجھ کر کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، ان کا منکر کافر ہے۔ اور اگر اس آدمی کو حلال نہ سمجھتا ہو، جائز نہ سمجھتا ہو، لیکن آدمی اس حرام کا ارتکاب کرتا ہے تو آدمی فاسق ہوتا ہے اور بغیر توبہ کے گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اس میں پرائی عورتوں سے بات کرنا، پرائی عورتوں کو دیکھنا، پرائی عورتوں کے ساتھ خلوت میں بیٹھنا، پرائی عورتوں یا پرائے مردوں کے ساتھ اختلاط، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، یہ ساری چیزیں حرام ہے، جائز نہیں۔ پرائی میں کون ہے؟ ماں پرائی عورت نہیں ہے، سگی بہن پرائی عورت نہیں ہے، حقیقی خالہ پرائی عورت نہیں ہے، پھوپھی پرائی عورت نہیں ہے، اس کے علاوہ جو ہے بیٹی پرائی عورت نہیں ہے۔ یہ رشتے اس کے اوپر کے اور اس کے نیچے کے، یعنی دادا دادی نانا نانی، یہ پرائے نہیں ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ باقی بوا کی بیٹیاں پرائی ہے، چاچا کی بیٹیاں پرائی ہے، ماموں کی بیٹیاں پرائی ہے، اور اسی طرح خالائیں جو سگی نہ ہوں بلکہ کوئی اور رشتے سے وہ خالہ آتی ہو وہ پرائی ہے، پھوپھی حقیقی نہ ہو یعنی باپ کی بہن نہ ہو بلکہ کوئی اور قریب کے رشتہ دار کی، وہ پرائی ہے۔ اسی طرح سے وہ سارے رشتے، اور پھر دوسری عورتیں جن سے کسی قسم کی قرابت نہ ہو، یا منہ بولی بہنیں، منہ بولی خالائیں، منہ بولی بیٹیاں، یہ سب حرام ہے۔ ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، نہ تنہائیوں میں ملنا، نہ ان کے چہروں کو چھونا دیکھنا، نہ ان کو ہاتھ لگانا، یہ ساری چیزیں شریعت اسلامی میں حرام ہے، اور ان کا ارتکاب کرنے والے فاسق و فاجر اور گناہ گار ہیں۔ الا یہ کہ کوئی عذر شرعی موجود ہو تو اس میں عذر شرعی کی بنیاد پر کہیں کبھی ایسا معاملہ ہو جائے جہاں ضرورت ہو مدد کی تو وہاں کی بات الگ ہے۔ باقی بالکل سختی کے ساتھ قرآن کے واضح ترین احکامات ہیں اس سلسلے میں کہ یہ عورتیں، ان کے علاوہ جو حرمت والے رشتے ہیں، وہ عورت جس کا کسی مرد نے دودھ پیا ہو وہ عورت رضائی ماں ہے، وہ اور اس سے متعلق جو رشتے ہیں وہ حرمت والے رشتے ہیں، ان سے بغیر حجاب کے مل سکتے ہیں۔ باقی ساری عورتوں سے ملنا، بات کرنا بغیر کسی ضرورت شرعی کے، بغیر کسی ضرورت شرعی کے، ان کو لے کر تنہائیوں میں بیٹھنا، ان کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں حرام ہے، منع ہے سختی کے ساتھ۔ ان سے باتیں کرنا، چاہے فون کے ذریعے سے بات ہو، چاہے میسیجز کے ذریعے سے بات ہو، یہ سب گناہ کا اور دل کو خراب کرنے والی باتیں ہیں، اس سے اجتناب۔ اب جو عورتیں ہیں، اگر یہ حرمت والے رشتے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، جن عورتوں سے، ماں سے نکاح کرنا حرام، بہن سے نکاح کرنا حرام، پھوپھی سے نکاح حرام، خالہ سے نکاح حرام، تو یہ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے کہ جو مرد ان کے لیے حرام ہے وہ مردوں کے سامنے وہ آ سکتی ہے، وہ مردوں کے سامنے آ سکتی ہے، لیکن جن مردوں سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے، جیسے ابا کے چچا کا بھائی، ابا کے چچا کا بیٹا، یہ سب حرام ہے۔ اسی طرح گھروں میں عام طور پر ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں خاندان کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، اور اس میں ہماری اپنی کمزوری ہے۔ شریعت کا تو مضبوط اصول یہ ہے کہ دیور سے بھی پردہ ہے، جیٹھ سے بھی پردہ ہے، نندوئی سے بھی پردہ ہے، نندوئی سے پردہ ہے، جیٹھ سے پردہ ہے، دیور سے پردہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحم موتن، دیور موت ہے، الحم موتن، دیور موت ہے۔ دیور سے ایسے بھاگو
جیسے سانپ سے اور شیر سے بھاگتے. کیوں؟ اس لیے کہ دیور گھر میں رہتا ہے، جیٹھ گھر میں رہتا ہے، نندوئی گھر میں آتے رہتا ہے، جاتے رہتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی اس کے بارے میں کسی قسم کی بدگمانی اور کسی قسم کا شبہ بھی نہیں ہوتا، آتے رہتے ہیں. اور آنے میں کام دلوں میں شیطان اپنا کام کرتا ہے. اگر خلوت، تنہائی اور یکجائی ہو جائے تو پھر برائی اور بگاڑ اور گناہ کے اسباب و دروازے کھل جانے کا اندیشہ ہے. اس لیے صادق المصدوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے. بھابھی اگر گھر میں رہ رہی ہے تو دیور کو تنہا ہے، بھائی گھر میں نہیں ہے یا گھر میں اور عورتیں نہیں ہیں تو دیور کو گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، اور داخل ہو تو اجازت سے داخل ہو تاکہ بھابھی اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر لے اور وہ اپنا پردہ کر لے. لیکن اگر بھابھی ہمارے یہاں پردہ کرے گی تو لوگ اس کو برا مانیں گے اور اس کو خراج سمجھیں گے. لیکن اللہ کا حکم یہی ہے، رسول اللہ نے اسی کی تعلیم دی ہے کہ دیور سے پردہ ہے، جیٹھ سے پردہ ہے، نندوئی سے پردہ ہے. یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے. یہ لوگ، حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرام کا مطلب یہ کہ ان کے سامنے پردہ کرو، بے تحاشا آؤ مت. ان سے نکاح حلال ہے. بھائی کی موجودگی نہ ہو تو بھابھی کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا. بھائی کا انتقال ہو گیا، بھابھی مطلقہ ہو گئی تو مطلقہ بھابھی سے عدت کی مدت کے بعد دیور یا جیٹھ شادی کر سکتا ہے بھائی کی بیوی سے. وہ جو بیچ میں حجاب ہے وہ ہٹ جائے گا. نندوئی سے شادی ہو سکتی ہے، دیور سے شادی ہو سکتی ہے. تو جب علت ختم ہو جائے گی تو پھر شادی ہو سکتی ہے. تو اس لیے اس سے پردے کا حکم ہے. آج ہمارے معاشرے میں پردے کا معاملہ تو اللہ ہی حافظ ہے. جن گھروں میں پردہ نہیں ہوتا، بے پردگی ہوتی ہے، جہاں کی عورتوں کو پرائے مرد دیکھتے رہتے ہیں، خدا کی لعنتیں اور غضب ان گھروں پر برستے رہتے ہیں. آج ہم جو پریشانیوں کے شکار ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ہم نے بہت لائٹلی لیا ہے اور اس پر اہمیت نہیں ہے. ان میں سے ایک یہ بے پردگی کی وبا ہے، بے پردگی کا عذاب ہے، بے پردگی پر خدا کا غضب ہے. جس پردے کے حکم کو اللہ نے آسمان سے قرآن میں نازل کیا ہے، ہمارے پاس اس پردے کی کوئی اہمیت نہیں. آج عورتیں بے محابہ ایسی آزادانہ طریقے پر گھوم رہی ہے. عورت کو نقاب میں، حجاب میں بھی پرائے مردوں نے دیکھنا نہیں چاہیے. نقاب میں بھی عورت کو پرائے، کیونکہ نقاب بھی جو ہے وہ عورت کے جسم کو نمایاں کرتا ہے. ہاں وہ چادریں ہوں جو پرانے زمانے میں عورتیں جس میں عورت نظر نہیں آتی تھی، پوری ڈھک جاتی تھی، وہ الگ بات ہے، اس میں چل رہے. اور جب عورت بازاروں راستے میں چل رہی ہو اور ضرورت طبیعی و شرعی کی بنیاد پر اس نے گھر کے باہر قدم رکھا ہو تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ سمٹی ہوئی چلے، راستوں کے کنارے سے چلے. آج کل عورتیں کیسی چلتی ہیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. تو ان کو وہ چہرہ کھلا ہوا نہیں ہے، وہ پردے میں ہے، نقاب پہن کر جا رہی، لیکن وہ نقاب میں زیادہ خطرناک ہے. نقاب میں زیادہ خطرناک بن گئی ہے، اس لیے کہ نقاب اس طرح کے بن گئے ہیں کہ جو بے حجابی کا ذریعہ اور سامان بن گئے. نقاب میں جو جس طرح کی عریانیت اور فحاشی اور بے حیائی و بے شرمی کے مناظرے نقابوں کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، وہ اللہ کی پناہ، اللہ کی اس سے پناہ مانگنا چاہیے. یہ ہو رہا ہے. گھروں میں عام طور پر عورتیں سروں پر دوپٹہ نہیں رہتا ہے، مرد ان کو منع نہیں کرتے. باپ کا کام ہے بیٹی کو اور گھر کی عورتوں کو تاکید کرے کہ گھر سر کھلے نہیں رہنا چاہیے. میں ہمیشہ یہ حدیث سناتا ہوں کہ جس گھر میں تنہا عورت رہتی ہو، جس گھر میں تنہا عورت رہتی ہو، کوئی مرد نہ ہو، تنہا عورت رہتی ہو اور کوئی مرد نہ ہو، اللہ کے رسول کی بات ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تنہا گھر میں رہتی ہو، کوئی مرد گھر میں نہ رہتا ہو تو، اور عورت کا سر کھلا ہو، عورت کا سر کھلا ہو تو رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے. مسلمانوں کے گھروں میں فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھروں میں نہیں آتے. ایک کتا جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. تصویر جس گھر میں ہوتی رحمت کا فرشتہ اس میں نہیں آتا. رشتوں کو توڑنے والا قاطع الرحم جس گھر میں رہتا ہے اس میں رشتہ نہیں آتا. زانی جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. زانی مرد ہو، زانی عورت ہو. آج نکاح آنکھیں زنا کر رہی ہے،
کان زنا کر رہے ہیں، زبانیں زنا کر رہی ہے، ہاتھ زنا کر رہے ہیں، پیر زنا کر رہے ہیں، زنا، اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اسی طرح سے جس گھر میں عورت کھلے سر رہتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو ہم کو گھروں میں تاکید کرنا چاہیے۔ لباس ایسے پہنے جا رہے ہیں، عورتیں ایسا لباس پہننے لگی ہیں کہ جن لباسوں پر گھر کے بڑے تنقید نہیں کرتے، گھر کے بڑے تنقید نہیں کرتے اور روکنے کا کام نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، باپ کا کام ہے۔ لباس عورتیں کیسے پہن رہی، یہ عورت کے ہاتھ کھلے رہنے کا حکم نہیں ہے۔ عورت کا صرف محرم جس سے نکاح حرام ہے اس کے سامنے عورت کا کیا کھلا رکھنے کا حکم ہے؟ یہ چہرہ اتنا، بال کان ڈھکے ہوئے رہیں گے، عورت کے بال کان ڈھکے ہوئے رہیں گے، صرف یہ چہرہ، ابا، بھائی اور بیٹا، ان لوگوں اور شوہر کے لیے اور کچھ استثنائی شکلیں ہیں لیکن وہ خلوت میں ہیں۔ عورت کے ساتھ عام لوگوں کے آنے جانے کا اندیشہ ہو تو بھی عورت کو تاکید یہ ہے کہ اس کا سر ڈھکا رہے، اس کا سر ڈھکا رہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ یہاں تک کلائیوں تک ہاتھوں کا ڈھکا رہنا، اور ٹخنوں کے، مرد کے لیے ٹخنوں کے اوپر، عورت کے لیے ٹخنوں کے نیچے، مرد کے لیے ٹخنوں کے اوپر، عورت کے لیے ٹخنوں کے نیچے تک ڈھکا رہنا یہ فرض ہے، عورت کا ستر ہے، اور اس میں سے کوئی بھی حصہ کھلا رہے گا عورت گناہ گار ہے۔ اور اس کے ذریعے سے کسی کے خیال دل میں اس کے بدن کو دیکھنے کے بعد اگر برائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو مائلات ممیلات، اللہ کی لعنت ہے، اپنے طرف مائل کرنے والی ہے، لوگوں کو شہوت پر برانگیختہ کرنے والی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں پر اللہ کی، فرشتوں کی اور ساری مخلوق کی لعنت بھیجی ہے۔ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، ساری مخلوق کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو مائلات ممیلات، لوگوں کو کی طرف مائل ہونے والی ہو، لوگوں سے کی طرف مائل ہوتی، لوگوں کو دعوت دیتی ہو، لوگوں سے کانٹیکٹ کرتی ہو، لوگوں کو SMS کرتی ہو، لوگوں کو واٹس ایپ پر میسج میں پیغام دیتی ہو، یہ ساری عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کے رسول نے مائلات ممیلات، جن کی طرف لوگ مائل ہوتے ہوں، ان کو دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہوں، ان کا چلنا ایسا ہو کہ نہیں دیکھنے والا بھی دیکھ رہا ہو، نظر اٹھا کر دیکھ رہا ہو، اور نظر ایسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر کا تعاقب کرتی ہے، نظر کے پیچھے ایک مرتبہ دیکھو تو پھر وہ نظر ہٹتی نہیں، وہ شیطان اس کو پیچھے لگا دیتا ہے اور نظر کے پیچھے لگتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت جب اپنے گھر کی چوکھٹ پر قدم رکھتی ہے شیطان اس کو بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ استشرفہ الشیطان، اللہ کے رسول فرمانے شیطان اس کو بلندی پر پہنچاتا ہے۔ استشرفہ الشیطان، شیطان اس کو بلندی پر پہنچا دیتا ہے، اور دیکھنے والوں کو وہ بھلی لگتی ہے، چاہے وہ کیسی بھی ہو، دیکھنے والے اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کے لیے پردے میں رہنے کا حکم جو شریعت نے دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے باقاعدہ سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں احکام نازل کیے ہیں، وہ بڑے معاشروں کو بگاڑ اور برائی سے بچانے کے لیے۔ اس لیے جو بچے، شریعت کا حکم کیا ہے، دو بچوں کو ایک چادر میں سونے مت دو، چاہے وہ سگے بھائی ہوں، بہن اور بھائی کو ایک جگہ جمع مت ہونے دو، چاہے وہ سگے بھائی بہن ہو۔ شیطان اپنا کام کرتا ہے کب؟ جب وہ تھوڑا شعور سنبھال لے، دونوں کے بستر الگ کر دو، دونوں بچوں کا بستر الگ، ایک بستر میں، کیونکہ جسم سے ٹکرائے گا تو گناہ کے وجود میں آنے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ الگ الگ سو، فاصلے سے سو، ایک بستر میں مت سو، ہر ایک کا بستر الگ ہو، اور بہن بھائی سگے کیوں نہ ہو ان کو تنہائی میں یکجا ہونے کا موقع مت دو، اس لیے کہ شیطان ان کے دل میں بھی برائی کے بیج ڈال دیتا ہے، اور زنا میں مبتلا کرانے پر اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، میں نے ان سے زنا کرا دیا۔
اور اللہ رب العزت کو زنا بہت گندا عمل ہے. اللہ رب العزت نے زنا کے بارے میں سورہ نور میں فرمایا دنیا میں بھی زانی کو سزا ہے, دنیا میں زانی کو سزا ہے اور اس کی سزا کا اعلان ہے. الزانیۃ والزانی, زانی اور زانیہ کے لیے کیا ہے کہ زانی مرد سے ہی زانی عورت کا نکاح ہوگا. لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ, یا تو زانی مرد مشرک عورت سے شادی کرے یا زانی عورت سے شادی کرے, اس کو مسلمان اپنی عفیف اور پاک بیٹیاں نہیں دیں گے. کتنا غضب ہے اللہ کا کہ وہ چاہے مشرک عورتوں سے شادی کرے, چاہے وہ زانی عورتوں سے شادی کرے, طوائفوں سے شادی کرے, ہم مسلمانوں کی بیٹیاں اس کو نہیں دی جا سکتی زانی کو. قرآن کا حکم ہے, سورہ نور کی پہلی آیت ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ, زانی زانیہ یا مشرکہ سے شادی کرے. اور اسی طرح زانیہ عورت یا تو مشرک سے شادی کر لے یا زانی. یہ غضب کی آیتیں, اللہ کے جلال کی آیتیں, اللہ نے بہت غضب کے ساتھ اس کو نام. اور پھر دنیا میں سزا کیا ہے؟ دنیا میں زانیوں کے لیے سن لو, کان کے زنا کرنے والوں, عورتوں سے پرائی عورتوں سے بات کرنے والوں, واٹس ایپ پر عورتوں کو میسج دینے والوں, سن لو اور کان کھول کر سن لو. اللہ رب العزت کہتے ہیں دنیا میں ان کو مارو, فجلدوہما مئۃ جلدہ, 100 کوڑے دنیا میں مارنا ہے اور اعلان کر کر مارنا ہے. اس نے زنا کیا ہے, اس کو 100 کوڑے مارو اگر یہ کنوارا ہے تو. اور شادی شدہ ہے تو قرآن نے حکم دیا گڈھا کھودو, اس کو گاڑو اور سارے لوگ کھڑے رہ کر اس کو پتھر ماریں یہاں تک کہ ختم ہو جائے. یہ دنیا میں ذلت کا عذاب, ذلت کے ساتھ اس کو سزا دو. اس نے اللہ کے قانون کو توڑا ہے. جب اللہ کے نام کے ساتھ ایک عورت اس کے لیے حلال ہو سکتی تھی تو اس نے کیوں حرام کا راستہ اختیار کیا؟ زنا اتنی خراب. پھر بات کرنا, پھر ان کو میسج کرنا, پھر ان کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرنا, ایک معاشرے میں عمومی چلن بنتا جا رہا ہے پرائی عورتوں سے. بلکہ ہم کو فون آیا, کہنے لگے, میں ایک لڑکی نے فون کیا کہ میں فلانے لڑکے کو چاہتی ہوں, مولانا صاحب کوئی تعویذ بتا دیجئے, اس کو اگر سروس مل جائے گی تو میرے ابا اماں اس کے ساتھ میری شادی کر دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا, کس طرف جا رہا ہے معاشرہ اور رخ؟ میرے بھائیوں, اس میں ذمہ دار ماں باپ ہے, والدین ہیں. ماں کی ذمہ داریاں بھی نازک ہے, باپ کی ذمہ داریاں بھی نازک ہے. معاشرہ اس سے نسلیں خراب ہوتی ہے. زنا سے زانیوں کی اولاد بزدل ہوگی, کمینی ہوگی, دھوکے باز ہوگی اور عبادت گزار نہیں ہو سکتی زانیوں کی. اور جو زنا کرے گا, اللہ نے قرآن میں 2 چیزوں کا قصاص لکھا ہے, بتائے. ایک تو قتل کا قصاص ہے, القتل بالقتل, قتل کا بدلہ قتل ہے, قتل کا بدلہ قتل ہے. کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی تو آنکھ پھوڑی جائے گی, لیکن یہ شرائط اس وقت ہے جب کسی وہاں پر اسلامی احکام حکم نازل ہو. ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں, اس لیے یہاں پر شریعت کے یہ احکام عملی طور پر نافذ نہیں ہو سکتے, اس لیے بچنا بہت ضروری ہے کہ یہاں وہ سزائیں اور وہ تعزیرات یہاں پر نافذ نہیں کی جا سکتی. یہ جمہوری ملک ہے, سیکولر ملک ہے, اس لیے یہاں پر ہماری شریعت اسلامی کے احکام نہیں نافذ ہوں گے. اس لیے ہم کو اپنے طور پر ان چیزوں سے بچنا اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. کسی نے آنکھ پھوڑی تو آنکھ پھوڑی جائے گی, کان کاٹا تو کان کاٹا جائے گا, ہاتھ توڑا تو ہاتھ توڑا جائے گا. الحسن بالحسن, السن بالسن, الانف بالانف. اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں اس کو باقاعدہ احکام میں بیان کیا. اور دوسرا ایک قانون اللہ نے عجیب بنایا ہے, اور وہ قانون کیا ہے؟ زانی مرد کی یا زانی عورت کے ساتھ اللہ کی طرف سے قصاص ہے. جو مرد زنا کرے گا اس کی زندگی میں اس کی بیٹی کے ساتھ زنا ہوگا, یا بیوی کی کسی بیوی کے ساتھ زنا کیا اس کی بیوی کے ساتھ زنا ہوگا. پرائی عورتوں کو دیکھے گا, پرائے مرد اس کی بیوی کو دیکھیں گے. اللہ نے زنا میں قصاص لکھا ہے, زنا میں قصاص ہوگا. زنا میں اس کی بھی بیوی, اس کی بھی بیٹی, اس کی بھی بہن, اس کی بھی ماں, اس پر نظر ڈالی جائے گی. یہ اللہ کی طرف سے قصاص ہے اور اس سے بچنا چاہیے اپنی نگاہوں کی حفاظت. ایک چیز تو یہ, اب نکاح کرتے وقت ہم لوگ مال و دولت دیکھتے, لڑکیوں یا لڑکوں کے کیریکٹر نہیں دیکھتے. میرے بھائیوں, آج اسکول اور کالج میں جانے والی لڑکیاں, اسکول اور کالج میں جانے والے لڑکوں کے بارے میں یہ مت دیکھو کہ ان کی ڈگریاں کیا ہے, یہ دیکھو کہ ان کے اخلاق کیا ہے, ان کے کردار کیا ہے.
ان کی حیثیتیں کیا ہیں، وہ کتنے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کتنی گندگیوں میں نہائے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کیا جرائم کیے ہیں اور کیسی کیسی غلط اور ناجائز حرکتیں کی ہے. کہیں ہماری نسل تو خراب نہیں ہو جائے گی؟ آج ہم کو اپنے نسلوں کے تحفظ کا، ان کے بقا کا خیال تک نہیں رہ گیا ہے. کیا ہماری اولادیں، پہلے لوگ نکاح جو ہوتا تھا اس میں دین کو ترجیح دی جاتی تھی کہ ہمارے بچوں کے ذریعے سے ہم شادی کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں، بچہ کیسے پیدا ہونا چاہیے. یہ تفریح کر تھوڑی عیاشی کے لیے نکاح نہیں ہوتے ہیں. نکاح تو عبادت ہے اسلام میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے. نکاح کرنے پر کوئی شرعی عذر نہ ہو، شرعی عذر ہونا چاہیے. یہ عذر ہمارے ہاں نکاح میں بعض لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں. بچے بڑے بڑے ہو گئے، ان کا نکاح کی فکر نہیں ہے ماں باپ کو، وہ گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں. وہ جتنی گناہ کریں گے باپ کو اتنے گناہ کا اس کو بھی بھگتان بھگتنا پڑے گا. زنا ہوگا باپ پر بھی زنا کی فرد گناہ عائد کی جائے گی. اس لیے زنا ہو رہا تو باپ کا کام ہے اس کے نکاح کی فکر کرے. جب بچہ شادی کے لیے تیار ہو جائے، بلوغ کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، میل کا رشتہ مل جائے تو پھر نکاح میں جلدی کرو. نکاح میں جلدی کرو. نکاح میں جلدی کیوں نہیں کی جاتی؟ بھئی بھاڑے کا مکان لے لو. جھوٹی شان کے لیے، ڈرام و نمود کے لیے نکاح نہیں کیے جاتے. برادری کو منہ دکھانا ہے، کھانا نہیں کھلائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ عذر شرعی نہیں ہے، یہ لچڑ عذر ہے. کل قیامت کے دن خدا منہ پر پھینک کر مار دے گا. وَأَلْقَى مَعَاذِيرًا قرآن میں کہا گیا یہ عذر تمہارے منہ پر. ہم یہ باتیں نہیں سنتے. ہمارے نبی نے شادی کی تھی، نہ میرے نبی کی سنت نکاح ہے. میرے نبی کی سنت نکاح میں چاہیے. نکاح کرنے والوں، نکاح نبی کی سنت ہے، نکاح انسان کی ضرورت ہے. نکاح میں نبی کی سنت بھی چاہیے. نکاح نبی کی سنت ہے. نبی کی سنت نبی کے طریقے پر ہو تو عبادت ہے. اگر نبی کی سنت نبی کے طریقے پر نہ ہو تو یہ بدعت ہے اور وبال ہے، اس میں عذاب ہے. اس لیے آج شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں، گھروں میں انتشار ہوتا ہے، دلوں میں پھٹن پیدا ہوتی ہے، دل ٹوٹ جاتے ہیں. نکاح خاندانوں کو جوڑنے کے لیے ہے. دو خاندان جڑتے ہیں نکاح کے ذریعے سے. نکاح جوڑ کا کام ہے، نکاح توڑ کا کام نہیں ہے. لیکن نکاح سے خاندان ٹوٹتے ہیں. بیٹا باپ سے ٹوٹتا ہے، بھائی بھائی سے ٹوٹتا ہے، اور ایک خاندان میں تفریقی کی شکل پیدا ہوتی ہے. نکاح اس کے لیے تو نہیں تھے. نکاح کا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ ہے دو چیزیں اسے. ایک تو نکاح میں، شادی میں سنت کا جتنا کے خلاف ہوگا اس کا وبال پوری زندگی بھگتنا پڑے گا. کیونکہ یہ سنت نکاح جو ہے یہ ساری زندگی کی سنت ہے. جس دن نکاح ہوتا ہے اس دن جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب پوری زندگی ملتے رہتا ہے. ہر صبح ہر شام یہ ثواب ملتے رہتا ہے. نکاح ہر روز کا ہے، یہ ساری زندگی کی سنت ہے اور ساری زندگی اس ثواب ملتا ہے اس پر. کیوں کہ یہ عبادت ہے. ہمارے یہاں عبادت ہے، اس پر ثواب ملتا ہے. اور اسی میں اگر نکاح کے دن جو گناہ کرتے ہو ساری زندگی وہ گناہ بھی باقی رہتے ہیں اور ساری زندگی اس کا وبال بھی باقی رہتا ہے. ہم لوگ فوٹو کھنچائے جا رہے ہیں. فوٹو، تصویر کھینچنا، تصویر کھنچوانا یا تصویر کھنچوانے پر اپنے دل میں ذرا بھی کراہیت محسوس نہ کرنا، یہ بڑے گناہ ہیں. آج تو تصویریں بھیجی جا رہی، اب تو سیلفی نکلی ہے، دو مل کر فوٹو کھنچواتے ہیں. تصویر کھنچانا حرام. مصور کی تصویر کھینچنے والا کیمرے سے تصویر کھینچ رہا ہو یا ہاتھ سے تصویر بنا رہا ہو، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا. نہ شب قدر میں، نہ شب برات میں، نہ اللہ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا، اس کی طرف دیکھے گا. تصویر کھینچنے والا، تصویر کھنچانے والا، ان کی مغفرت نہیں. اللہ دیکھے. ہاں کسی کو علم میں نہ ہو اور تصویر کھینچ دی جائے وہ الگ بات ہے، لیکن تصویر کا کھنچانا، آج تصویروں کا عام چلن ہے.
تصویریں بھیجی جا رہی، تصویریں کھینچی جا رہی، شادیوں میں باقاعدہ ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، تصویریں بنائی جا رہی، عورتیں تصویریں کھنچوانے کی وجہ سے بنٹھن کر آ رہی ہے کہ ہماری تصویریں اس میں ویڈیو میں آئے گی اور بنٹھن کر تقریبات میں عورتوں کی شرکت کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حرام اور ناجائز لکھا ہے کہ جائز نہیں ہے عورتیں تقریبات میں شریک ہوں، اس لیے کہ بنٹھن کر اس میں شامل ہوتی ہے۔ عورت کے لیے صرف اپنے مرد کے لیے بننا جائز ہے کہ اس کا مرد اس کو دیکھے، اس کو خوشی ہو، اس میں رغبت ہو، لیکن عورتیں مردوں کے سامنے تو کیسی بھی رہے گی، لیکن ان کو باہر جانا ہے، شادی میں جانا ہے، کسی سے ملنے جانا ہے، بازاروں میں جانا ہے، تو پھر عورتوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور چشمے سے آئینے سے پوچھنا پڑتا ہے کہ اس نے تیرے سامنے کتنے مرتبہ کھڑے رہ کر پوچھا ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ کبھی شوہر سے نہیں پوچھا کہ میں تمہارے لیے بنی ہوں، کیسی لگ رہی ہوں۔ شوہر کا دل خوش ہو جاتا عورت کو دیکھ کر، لیکن عورت جتنا خراب، گندی، ناجائز چیزیں وہ سب چہروں پر پوچھ کر جائے گی، لپسٹک لگائے گی، لالی لگائے گی، پاؤڈر لگائے گی، مکروہ چیزیں لگائے گی، حرام چیزیں لگائے گی، بن ٹھن کر جائے گی، خوشبو لگائے گی۔ عورت کے لیے، مرد کے لیے خوشبو کا استعمال یا وہ تنا ہے تو استعمال، جب عورتیں چلتی ہے خوشبو کے بھبوکے آتے ہیں، مردوں کو رغبت ہوتی ہے، مرد دیکھتے کس نے خوشبو لگایا، آڑا ٹیڑھا ہو کر دیکھ رہا، یہ بھی دعوت زنا ہے، اس میں بھی زنا کی تحریک کا گناہ ہے، منع کیا ہے۔ اس لیے بجنے والے زیور عورتوں کو پہننے کی ممانعت ہے، جس میں گھنگرو ہو، جس میں آواز ہو، کیا ایسے زیور عورت نہ پہنے؟ عورت کو پیر زور سے رکھ کر چلنے کی ممانعت ہے کہ اس کے چلنے کے انداز سے لوگوں کو محسوس نہیں ہو کہ عورت چل رہی، اس کی آواز میں بھی زنا کی تحریک پیدا کرتی ہے۔ جو کلاکار لوگ ہوتے ہیں آواز سے لذت لیتے ہیں، تو منع کیا، حکم ہے کہ عورت ہے گھر میں، کوئی پرایا مرد آیا، اس نے دروازے پر نوک کیا تو اس کو آپ کون ہیں ایسا مت بولو، وہ پھر میں فلاں ہوں آپ کے شوہر کا، تو کون ہے کڑک آواز میں بولے تو وہ سمجھ جائے کہ نہیں اندر بڑا خطرناک معاملہ ہے، چلو چھٹی اپنی، راستہ ناپو، اور نہیں تو وہ سریلی اور لچکدار آواز میں بات کرے گی، یہ بھی مزہ لے گا اور پھر وہ بات سے بات بڑھے گی۔ منع کیا شریعت نے۔ شریعت کیوں منع کرتی؟ کہ کوئی دروازہ کھلا نہ رہے، کوئی خرابی ایسی نہ ہو جو برائیاں پیدا کرے، گناہ کا سامان اور اسباب فراہم ہو جائے، اللہ منع کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہہ دو ایمان والے عورتوں اور ایمان والی مردوں سے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب کیسے نگاہیں نیچے رکھیں، ہر روڈ ہر گلی تو منگل بازار سلیب بنا ہوا ہے، کیسا کریں گے ہم؟ تو میرے بھائیوں، بچنے کی کوشش کرنے والوں کو اللہ بچاتے ہیں، بچنے کی کوشش کرنے والوں کو اللہ بچاتے ہیں، دل میں تقویٰ ہو، بچنے کا جذبہ ہو تو اللہ بچاتے ہیں۔ حضرت یوسف کو بچایا اللہ نے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا اللہ نے۔ دروازے بند ہیں، سارے دروازے بند کر دیے، غلقت الابواب وقالت ہیت لک، زلیخا نے کہا سارے دروازے بند کرو، دروازے بند کر دیے گئے، وغلقت الابواب وقالت ہیت لک، اور پھر یوسف علیہ السلام کو کہا چلے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے برہان دکھائی کہ یوسف تم تو نبی ہو، پاک دامن ہو، تمہارے دامن پر یہ زنا کی ذرا سی بھی آنچ نہیں آنا چاہیے، اللہ نے برہان دکھا دی۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے تیزی کے ساتھ، اور زلیخا ان پر اپنا آپا کھو چکی تھی اور بے قابو ہو چکی تھی، اور اس کے دماغ میں ٹینشن آ گیا تھا، تو وہ بھاگی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے، اور اس نے پیچھے سے ان کا کرتا کھینچا، کرتا پھٹ گیا۔ قرآن کہتا قد من دبر، ان کا وکان قمیصہ قد من دبر، ان کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ اب اس عورت بڑی مکار ہے، چالیں چلتی، اللہ نے کہا اس کے بارے میں ان کیدکن عظیم، اسی واقعے کے ضمن میں ان کی چالیں۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یوسف بھاگے ہیں اور اس نے اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا، اس نے اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا، اس نے چلایا، جیسے وہ دروازے کے پاس پہنچے تو وہاں اس زلیخا کا شوہر مصر کا گورنر وہاں پر کھڑا ہوا تھا، اور اس نے کیا ہے
اب یوسف علیہ السلام حواس باختہ بھاگ رہے ہیں اور دیکھا تو اس کو بھی ڈاؤٹ ہوا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ چل رہا ہے، اور میری بیوی اور میں نے تو یوسف کو بازار مصر سے خریدا ہے، کیا گڑبڑ ہے؟ تو اس نے پوچھا کیا ہے؟ تو عورت کیا کرتی ہے؟ عورت جب تک اپنی چالیں چلتی ہے، جب اس کو معلوم ہو اپنا مورا پٹ رہا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ہنگامہ کرتی ہے۔ زلیخا نے ہنگامہ کر دیا، تیری بیوی مصر کی فرسٹ لیڈی، تو مصر کا فرسٹ مین اور میں فرسٹ لیڈی، اور تیری بیوی پر اس نے ہاتھ ڈالا۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا ما حاشا للہ ھذا بہتان عظیم، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ تو مسئلہ گمبھیر ہو گیا۔ عورت کہہ رہی ہے میرے ساتھ برائی کر رہا تھا، میری عزت پر ہاتھ ڈال رہا تھا، میرے سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ مصر کی فرسٹ لیڈی کہہ رہی ہے یہ میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ آج جو جنسی استحصال کے روز خبریں آتی ہے، یہ کیوں آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے لباس اچھے نہیں، عورتوں کی عادتیں اچھی نہیں، بگڑتی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کو رغبت ہوتی، وہ آپا کھو دیتے، کہیں عورتیں آپا کھو دیتی۔ قرآن نے عورتوں کے آپا کھونے کا تذکرہ کیا، زلیخا آپا کھو دی اور زلیخا بے قابو ہو گئی، اور زلیخا نے خود چھیڑ چھاڑ کی اور الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا۔ وہاں ایک عقلمند آدمی تھا اور وہاں کا گورنر جو ہے اس کی بات کو مانتا تھا۔ اس نے کہا دیکھو زیادہ معاملہ مت بڑھاؤ، فرسٹ لیڈی کا معاملہ ہے، ملک کی ایک نمبر عورت کا معاملہ ہے، بڑی بدنامی ہوگی۔ تو پہلے کیا کرنا چاہیے؟ کہا دیکھو کرتا آگے سے پھٹا کہ پیچھے سے پھٹا یہ دیکھ لو۔ اگر آگے سے پھٹا تو یوسف گناہگار ہے، عورت اپنا دفاع کر رہی تھی، اس میں کرتا پکڑ کر اس نے کیا۔ اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف بھاگ رہا تھا، عورت زیادتی کر رہی تھی۔ دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، کرتا قد وکان قمیصہ قد من دبر، ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا۔ کہا دیکھو یہ ہے تو فرسٹ لیڈی کی غلطی، لیکن معاملہ بڑا گمبھیر ہے، حکومت کے اتنے بڑے عہدیدار کا معاملہ ہے، اس کی عزت کا معاملہ ہے، تو کہیں ادھر ادھر دیواروں کو کان لگتے ہیں، بات لیک نہ ہو جائے۔ تو یوسف کو کیا کریں؟ کچھ دنوں کے لیے جیل میں ڈال دو، کیا بھی اس نے کچھ غلط کام کیا تھا اس لیے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا۔ زلیخا نے بہت داؤ چلے تھے، عورتیں بڑی چالیں چلتی، وہیں اللہ نے کہا ان کیدکن عظیم، عورت چال بڑی خطرناک ہوتی ہے، وہ جیب بھی خالی کراتی ہے، ایمان بھی لوٹ لیتی ہے، اپنی حیا بھی کھو دیتی ہے، خود سمجھتی ہے بیوقوف بنا رہی ہے اور عورت خود بیوقوف بن جاتی ہے، خود بیوقوف بنا رہی سمجھتی ہے کہ خوب بیوقوف بنایا، خوب تکنی کا ناج ہے۔ مرد اگر عورت کے اشارے پر چلے تو وہ مرد ختم ہو جاتا ہے، کنگال ہو جاتا ہے اور بے نام ہو جاتا ہے۔ عورتوں کی عقل سے نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ نے مردوں کو قوام بنایا، الرجال قوامون علی النساء، قوت نافذہ مردوں کو دی، اپنی بات عورت کو۔ معاملات کہاں بگڑتے نہیں، جب شادیاں ہوتی ہے تو عورتیں کیا کرتی ہیں، مرد کیا کرتے ہیں، عورت کی ہر بات کو سنتے ہیں۔ چل ہوٹل میں جانا ہے، چلو ہوٹل میں لے جا رہے ہیں، آج فلانی جگہ جانا ہے، جا رہے ہیں، آج فلانی انٹی نے بلائی ہے، انٹی کے یہاں جانا ہے، آج فلانی جگہ۔ اب وہ سارا اور کچھ غیروں کی ایسی خراب رسمیں ہمارے اندر، ہنی مون ایک بےہودہ بے حیائی کی اعلیٰ درجے کی گھٹیا قسم کی ایک رسم ہے ہنی مون۔ اس کو منانے کے لیے باپ ٹکٹ خرید کر دیتا ہے، جاؤ گھوم کر آ جاؤ، کشمیر چلے جاؤ، اوٹی چلے جاؤ، میسور چلے جاؤ، چکلدرا چلے جاؤ، فلانی جگہ چلے جاؤ، زیادہ پیسے والے ہیں تو سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، دبئی چلے جاؤ، یہاں چلے جاؤ، جہنم میں چلے جاؤ۔ تو وہ باقاعدہ اس کے لیے اسباب مہیا کیے جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، فوٹو کھینچے جاتے ہیں، حرام فوٹو کھینچا، بے حجابی ہوتی ہے، پرائے مرد دیکھتے رہتے ہیں، یہ جوڑا تو نیا نیا رہتا ہے اور موم بتی جلتی رہتی ہے اور وہ موم پگھلتے رہتی ہے، اور معاملہ دوسرے گناہ، بے حیائی کا، بے حجابی کا، اسراف کا، فضول خرچیوں کا، اللہ کے احکام کے توڑنے کا۔ کتنے نقصانات بتاؤں میں آپ کو کہ ان میں کتنے کتنے نقصانات ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اب بات لوگ یہ ہے کہ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ شادیوں میں جس طرح کی چیزیں ہو رہی، دلہن کا جو لباس سے لے کر لباس بنایا جا رہا، وہ ایک تماشوں کا لباس،
25, 30, 50 ہزار روپے کا. بلکہ ابھی میں ایک سفر میں گیا تھا تو وہاں معلوم ہوا کہ یہاں پر جو ساڑیاں بنتی ہے یہ عورت شادیوں کے لیے بنتی ہے اور 25,000 سے لے کر 5 لاکھ روپے تک قیمت ہے. بہت بڑا مارکیٹ ہے. ہم راستے سے گزر رہے تھے, ایک صاحب نے بتایا کہ یہاں 25,000 روپے سے وہ پیٹھانی ساڑیاں بنتی ہے ایولا کے اندر. تو وہاں بیان تھا, ہم لوگ جا رہے تھے ابھی 8, 10, 15 دن پہلے کی بات ہے, تو بتایا کرنے لگی یہ مارکیٹ بنایا گیا, یہاں پر ایسی مہنگی مہنگی ساڑیاں بنتی ہے. کیا ہے؟ استعمال کرنے کی چیز ہے, اسراف ہے, زری سے بنائی جاتی ہے, کچھ نہیں. تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, یہ خرافات, یہ گناہ, اور پھر فوٹو کا چلن شادیوں میں, ویڈیوگرافیاں, اور جو خرافات ہو رہی ہے وہ ساری چیزیں کہ جو چیز کا استعمال صرف تھوڑی دیر کے لیے ہو, دنیا کا کوئی عقل مند اس کو صحیح تسلیم نہیں کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہ سارے گناہ جو آج کل ہو رہے ہیں شادیوں میں, یہ اللہ کے نام کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے, سنت کے ساتھ ایک مذاق ہے. شادیوں میں نکاح کے لیے لڑکا اور لڑکی کا دیندار ہونا ضروری ہے, جو آج بالکل دیکھا نہیں جاتا. بلکہ اگر دیندار ہے تو لڑکی کی طرف سے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. داڑھی والا ہے, داڑھی والا سب کو نہیں چلتا. کیوں نہیں بھائی؟ داڑھی ایک ایسا لائسنس ہے جو مرد کو کسی بھی میڈیکل ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے. بغیر داڑھی والے کا میڈیکل ٹیسٹ کرانے کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن داڑھی والے کے ہارمونس, سائنس بولتی ہے کہ اس میں اتنے ہارمونس رہتے ہیں, داڑھی ہارمونس کی اگر کمی رہے گی تو داڑھی نہیں ہوگی. تو وہ اس کے ایک چیز ہے, تسلیم ہے, تو یہ سرٹیفکیٹ ہے. لیکن عورتوں کو آج داڑھی والا نہیں چاہیے, بغیر داڑھی والا. بغیر داڑھی والا اگر اپنے چہرے کو پاؤڈر نہیں لگائے, کچھ صاف سوف نہ کرے, تو چہرہ ایسا نظر آتا ہے کہ اللہ کی پناہ. چہرے کا نور, چہرے کی مردانگی, مرد کی زینت, مردانگی کا وقار چہرے پر داڑھی ہے, چہرے پر داڑھی ہے. اس لیے دنیا کے کامل ترین مرد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوا کرتے ہیں, اور سارے انبیاء نے داڑھی رکھی ہے. اگر داڑھی مردانگی کا جوہر نہ ہوتا تو انبیاء داڑیاں نہ رکھتے. مردانہ وقار ہے داڑھی, مردانہ وجاہت ہے داڑھی, اللہ کو پسند ہے داڑھی. اللہ نے اپنے محبوبوں کو حکم دیا داڑھی رکھو, اور اس داڑھی کو ہمارے ہاں آؤٹ آف ڈیٹ اور ریجیکٹ میں ڈال دیا جاتا ہے. نہیں بھائی, داڑھی والا نہیں چلے گا. ایک چیز سے پھر اس کے بعد دین کو ترجیح نہیں دی جاتی. بچے کا نماز نہیں پوچھی جاتی. بچے کی آج تو جن کے یہاں بھی لڑکیوں کو رشتہ ہے تو انہوں نے لڑکوں کے بارے میں یہ باتیں پہلے پوچھنا, لڑکا نمازی ہے, لڑکا دیندار ہے, اماں دیندار ہے, ابا دیندار ہے, گھر میں دینی ماحول ہے. یہ باتوں کی پہلے تحقیق کرو. اس کے بعد یہ پوچھو 2 روٹی کھانے اور کمانے کی طاقت رکھتا ہے؟ 2 روٹی بس, 2 روٹی 2 بوٹی, یہ دنیا اس کے سے زیادہ کی نہیں ہے. لنگ کے زیرے و لنگ کے بالا, ایک لنگی نیچے ایک لنگی اوپر زندگی گزر جاتی ہے. لنگ کے زیرے و لنگ کے بالا, یہی بس 2 ہی چیزیں ہیں. ایک لنگی. دنیا میں لوگ اس طرح بھی زندگی گزار رہے ہیں, گزر جائے گی, لیکن آخرت کی زندگی نہیں گزرے گی. تو میرے بھائیوں, اس کی تحقیق. پھر میل, پھر نکاح میں یہ جو رسمیں اور خرافات ہم نے طے کر دی ہے اور اخراجات, یہ نہیں سادے نکاح, سادی شادی. ایک صاحب کہنے لگے ہمارے ہاں بہت سادہ شادی تھی. میں نے کہا ذرا شادی کی تفصیل بتائیے. یہ کہنے لگے کچھ نہیں, بس لڑکی کو 1.5 کلو سونا دے دیا گیا, اور ہم نے کچھ زیور نہیں بنائے, بس 1.5 کلو سونے کے زیورات بنا دیے, اور بس رشتہ دار 400-500 لوگ باہر سے بلا لیے تھے, وہی لوگ لڑکی کے ہاں چلے گئے, اور باقی ہم نے لے کر نہیں گئے, اور وہاں پر ان کو کہہ دیا کہ ہم کو کچھ مت دینا, بس ہمارے مہمانوں کو اچھا کھانا کھلا دینا. انہوں نے 10-12 قسم کے کھانے کھلا دیے تھے, اور پھر ہم لڑکی کو لے کر آ گئے. لڑکی والوں نے لڑکے کو, ہم نے منع کیا تھا کہ ہم کچھ زیور نہیں لیں گے, کچھ گاڑی لڑکے کو دے دیا, اور کچھ راڈو گھڑی, رولیکس گھڑی دے دی, اور اس طرح. اس کو سادی شادی کہتے ہیں. تو پھر شادی, وہ شادی جس کو خرافات والی کہتے وہ کون سی ہوگی؟ ابھی کچھ دن کی بات ہے, ایک صاحب اپنے یہاں کی سادی شادی سنا رہے تھے کہ ہم نے شادی اس طرح کی, یہ سادی شادی.
میرے بھائیوں، سادی شادی وہ ہے جو امام الانبیاء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کی اور آپ کے صحابہ نے کی، آپ کی بیٹیوں کی ہوئی، اس شادی کو شادی کہتے ہیں، وہ نکاح سنت ہے، اس کو معلوم کرو اور اس کے مطابق شادیاں کرو، خوب برکت آئے گی، پھر نسلوں میں حسن پیدا ہوں گے، حسین پیدا ہوں گے، عبداللہ ابن عمر پیدا ہوں گے، عبد الرحمن ابن ابو بکر پیدا ہوں گے، اللہ والے پیدا ہوں گے، کاملین پیدا ہوں گے، جری پیدا ہوں گے، ایمان والے پیدا ہوں گے، پرہیزگار پیدا ہوں گے، متقی پیدا ہوں گے، راتوں کے عابد پیدا ہوں گے، دن کے پرہیزگار پیدا ہوں گے، حلال کمانے والے پیدا ہوں گے، حلال پر خرچ کرنے والے پیدا ہوں گے، لوگوں سے محبت کرنے والے پیدا ہوں گے، ایثار و ہمدردی و غمخواری کے جذبے رکھنے والے پیدا ہوں گے، سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے، اللہ کے پیارے ہوں گے، نبی کے دلارے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔